قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، ساتواں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کی اس کتاب کے پہلے حصے کے 7ویں سبق کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ 7واں سبق جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضمیر آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہی ہے جو کہ ہو کی ضمیر ہے، اور اس ضمیر کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ضمیر المذکر الغائب۔ یہ ضمائر میں جو چارٹس ہم نے پڑھے ہیں، دو چارٹس، ایک حالت رفع والے ضمائر کا اور ایک حالت نصب اور جر والے ضمائر کا، اس میں جو دوسرا چارٹ ہے حالت نصب اور جر والے ضمائر کا، اس میں واحد مذکر غائب کی ضمیر یہ آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، اور آسانی کے لیے آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ انگریزی میں یاد رکھ سکتے ہیں، ہز کے لیے یہ عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہز بک، اس کی کتاب۔ اب یہ میں نے انگریزی میں اس لیے کہا ہے کہ جب آپ اردو میں اس کی کتاب کہتے ہیں تو اس کی کتاب میں اس سے مراد مؤنث بھی ہو سکتی ہے، لیکن انگریزی میں فرق کیا جاتا ہے۔ آپ اگر اس کی کتاب، اگر اس کنسٹرکشن میں اس مذکر ہے تو آپ انگریزی میں ہز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر اس کی کتاب میں اس کا لفظ مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو آپ انگریزی میں ہر کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں۔ تو جس طرح انگریزی میں فرق کیا گیا مذکر مؤنث کے لیے، اسی طرح عربی میں بھی آپ کو فرق ملے گا۔ تو اس مذکر کے لیے یعنی ہز کے لیے عربی زبان میں جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ہو کی ضمیر استعمال ہوگی، اور یہ ضمائر جو ہیں یہ اٹیچ ضمائر ہیں، تو ہم نے انہیں اٹیچڈ ہو، اٹیچڈ ہا وغیرہ ضمائر کے طور پہ یاد کیا۔ لیکن جملے پڑھتے ہیں تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، پھر مشق ہوگی تو پھر آپ کا امتحان ہوگا۔ جملے ہیں جی، ہاذا خالد، اور پوری حرکات کے ساتھ پڑھوں تو ہاذا خالدن، یہ خالد ہے۔ ہاذا کتابہ، ہاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے۔ اب یعنی یہ جو ضمیر ہے نا، واحد مذکر غائب کی ضمیر یا واحد مؤنث غائب کی ضمیر، یعنی غائب کی ضمیریں جو ہیں یہ کسی نہ کسی اسم کے لیے استعمال ہوں گی، یعنی کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹیں گی۔ تو یہاں پر کتابہ ہو میں جو اٹیچ ہو کی ضمیر ہے یہ خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خالد چونکہ واحد مذکر ہے تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹیچ ہو کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ تو ہاذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، یعنی دس از ہز بک۔ ہاذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے، یعنی دس از ہز پین۔ ہاذا رأسہ، راس کہتے ہیں سر کو، تو ہاذا رأسہ یہ اس کا سر ہے، یہ اس کا سر ہے۔ اچھا، آپ کے پارٹس آف باڈی جو ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ مذکر مؤنث کے حوالے سے جو جوڑے کی شکل میں ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اور جو ایک کی صورت میں ہے وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں۔ تو سر چونکہ مذکر ہے تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو اشارہ استعمال کیا گیا ہے مبتدا کے طور پہ وہ ہاذا کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک، ہاذا رأسہ۔ اگر یہاں پر کوئی پارٹ آف باڈی مؤنث ہوتا، اس کا استعمال مؤنث ہوتا،
ٹھیک ہے، یعنی جس کا وہ پارٹ ہے اس کی بات نہیں میں کر رہا، اس پارٹ کی بات کر رہا ہوں، یعنی سر میرا ہو یا کسی مؤنث کا ہو، سر مذکر ہی استعمال ہوگا۔ اسی طرح آنکھ جو ہے یہ جوڑے کی صورت میں موجود ہے، تو یہ چاہے مذکر کی ہو چاہے مؤنث کی ہو، آنکھ لفظ کو ہم مؤنث استعمال کریں گے، تو اس اعتبار سے یہاں پر جو اشارہ استعمال ہوگا وہ پھر مؤنث استعمال ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فرق آپ نوٹ کر لیں، امید ہے کہ آگے ایگزامپلز میں انشاءاللہ تعالی یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ھذا وجہہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ھذا وجہہ یہ اس کا چہرہ ہے۔ ھذا انفہ، ھذا انفہ، انف کہتے ہیں ناک کو، یہ اس کی ناک ہے۔ ھذا فمہ، ھذا فمہ یہ اس کا منہ ہے۔ ھذا لسانہ یہ اس کی زبان ہے، لسان کہتے ہیں زبان کو۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ رأسن سر، وجہن چہرہ، انفن ناک، فمن منہ اور لسانن زبان، یہ سب کے سب وہ آرگنز ہیں آپ کے، وہ پارٹس آف باڈیز ہیں جو واحد ہیں، ایک ہی صورت میں آپ کے جسم میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا ان کا استعمال جو ہے مذکر ہے، اور جو دو کی صورت میں ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے۔ نہیں جی، کچھ سوال پھر ان کے جوابات دیے گئے ہیں آپ کو کہ من ھذا، پوچھا گیا جی یہ کون ہے، تو جواب دیا گیا ہے کہ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے جی اینہ کتابہ، اینہ کتابہ، اینہ ایک اسم استفہام ہے اور کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویئر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اینہ کتابہ، اس کی کتاب کہاں ہے، ویئر از ہز بک، اس کی کتاب کہاں ہے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے جی ھذا کتابہ، ھذا کتابہ یہ اس کی کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے جی اینہ رأسہ، اینہ رأسہ اس کا سر کہاں ہے، تو اشارہ کر کے کہا جائے گا جی ھذا رأسہ یہ اس کا سر ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے جی اینہ صدرہ، اینہ صدرہ اس کا سینہ، صدر سینے کو کہتے ہیں، اس کا سینہ کہاں ہے، ھذا صدرہ یہ اس کا سینہ ہے۔ لے جی اب وہ جو میں واحد جو ضمائر جو غائب کے ضمائر تھے اس میں ان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اس میں اٹیچڈ ہو کی ضمیر آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور اب نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹیچڈ ہا کی ضمیر، یعنی ہر کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہا یہ ضمیر ہے المؤنث الغائب، الگ الگ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو الفاظ کی جو ہے وہ پہچان اچھی طرح ہو جائے۔ لیکن جی جملے جو دیے گئے ہیں ھذہ فاطمۃ، ھذہ فاطمۃ یہ فاطمہ ہے۔ ھذا کتابھا، ھذا کتابھا دس از ہر بک، دس از ہر بک، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چونکہ اس کی کتاب ہے یعنی ہر بک ہے، تو پھر یہاں پر بھی ھذا نہیں بلکہ ھذہ ہی لگنا چاہیے۔ تو اس طرح کی غلطیاں عام طور پر ہوتی ہیں، تو بس اس کو انگریزی میں زیادہ آپ اچھا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ ھذا کتابھا دس از ہر بک۔ ھذا قلمھا، ھذا قلمھا یہ اس کا قلم ہے۔ اب دیکھیں اردو میں جب میں کہہ رہا ہوں نا یہ اس کا قلم ہے، تو یہ جملہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن انگریزی میں آپ فرق کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دس از ہر پین، دس از ہر پین، تو عربی زبان میں بھی فرق ہوگا، ھذا قلمھا۔ ھذہ ساعتھا، لے جی اب یہاں پر لفظ آ گیا ھذہ مبتدا کے طور پہ، جو کہ واحد مؤنث کا اشارہ ہے، واحد مؤنث کا اشارہ ہے، قریب کا اشارہ ہے۔ ھذہ ساعتھا یہ اس کی گھڑی ہے۔ اب یہاں پر ھذہ کیوں استعمال ہوا جی عبد الرحمن صاحب، اس لیے کہ گھڑی مؤنث ہے، گھڑی مؤنث ہے، تو اصل میں یہ جملہ تھا نا ھذہ ساعۃ، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے۔ اب یہ گھڑی کس کی ہے، ھذہ ساعتھا یہ اس مؤنث کی گھڑی ہے۔ اگر یہ گھڑی کسی مذکر کی ہوتی تو حبیب صاحب کیا جملہ ہوتا، گھڑی تو مؤنث ہی ہے نا، ھذہ ساعتہ،
हाज़िही साअतुहु, हाज़िही साअतुहा, फ़र्क आ गया ना, यानी दिस इज़ हिज वॉच और दिस इज़ हर वॉच, इस हवाले से। उसके बाद अगला जुमला है जी तिलका कुर्रासतुहा, तिलका कुर्रासतुहा, कुर्रासतुन कहते हैं कॉपी को, और तिलका का इशारा जो है वाहिद मुअन्नस का इशारा है लेकिन दूर के लिए, ठीक है। तो वो उस मुअन्नस की कॉपी है, वो उस मुअन्नस की कॉपी है, यानी दैट इज़ हर कॉपी। हाज़ा अखूहा, हाज़ा अखूहा, ये उस मुअन्नस का भाई है। मुझे यहाँ पर मुअन्नस मुझे बार बार कहना पड़ रहा है इसलिए कि उसका लफ्ज़ उर्दू में मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और अंग्रेज़ी में और अरबी में फ़र्क आ रहा है। हाज़ा अखूहा, ये उस मुअन्नस का भाई है। व तिलका उख्तुहा, व तिलका उख्तुहा, और वो उसकी बहन है, और वो उसकी बहन है। लीजिए कुछ सवाल है। मन हाज़िही, ये मुअन्नस कौन है, ये मुअन्नस कौन है, मन हाज़िही ये कौन है। हाज़िही फ़ातिमातु, अब ये जो मैं मुअन्नस बोल रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, क्योंकि अगर हम कोई मुअन्नस हमारे सामने हो, तो मुज़क्कर सामने हो, तो जब मैं सिंपल बोलूँ कि जी मन के हवाले से सवाल करना चाहूँ कि ये कौन है, तो मन हाज़ा या मन हाज़ी कह के बात पूरी हो जाएगी। उस वक्त मुझे तर्जुमा करते हुए जो है वो मुअन्नस या मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि जब मैं इशारा कर रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इशारा किसी की तरफ कर रहा हूँ, मुज़क्कर की तरफ कर रहा हूँ या मुअन्नस की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ तर्जुमा करने के लिए मुझे मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ा है कि मन हाज़ी ये मुअन्नस कौन है। तो जवाब दिया जा रहा है जी हाज़ी फ़ातिमातु, हाज़ी फ़ातिमातु ये फ़ातिमा है। अगला सवाल किया जा रहा है जी ऐना किताबुहा, ऐना किताबुहा, उस मुअन्नस की किताब कहाँ है, उस मुअन्नस की किताब कहाँ है। हाज़ा किताबुहा, ये उस मुअन्नस की किताब है, ये उस मुअन्नस की किताब है। ऐना साअतुहा, ऐना साअतुहा, उस मुअन्नस की घड़ी कहाँ है, उस मुअन्नस की घड़ी कहाँ है। तो जवाब दिया जा रहा है हाज़िही, हाज़िही साअतुहा, ये उस मुअन्नस की घड़ी है। ऐना वालिदुहा, उस मुअन्नस के वालिद कहाँ हैं। तो कहा जा रहा है जी ज़ाका वालिदुहा, ज़ाका वालिदुहा, वो उस मुअन्नस के वालिद हैं। फिर कुछ मज़ीद सवाल हैं लिमन हाज़ा के साथ। लिमन हाज़ा ये किस का है, ये किस का है। यहाँ पर मैं तर्जुमा जो कर रहा हूँ ये किस का है, तो लिमन हाज़ा, हाज़ा की वजह से कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर होता लिमन हाज़िही तो मैं फिर तर्जुमा करता ये किसकी है, ठीक हो गया। तो लिमन हाज़ा ये किसका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जितने भी सवालात होंगे वो मुज़क्कर के लिए होंगे। लिमन हाज़ल किताबु, लिमन हाज़ल किताबु, ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है। तो जवाब दिया जा रहा है हाज़ा किताबु महमूदिन, हाज़ा किताबु महमूदिन, ये महमूद की किताब है। मुरक्कब इज़ाफ़ी की प्रैक्टिस, किताबु महमूदिन, किताबु मुज़ाफ़, महमूदिन मुज़ाफ़िल है, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, और मुज़ाफ़िल हालत जर में है। किताबु महमूदिन, महमूद की किताब। किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। किताबु हाशिमिन, हाशिम की किताब। लिमन ज़ाकल कलमु, लिमन ज़ाकल कलमु, वो कलम किसका है, वो कलम किसका है। ज़ाका वो कलमुहु, ज़ाका कलमुहु, वो उसका यानी उस मुज़क्कर का कलम है। लिमन हाज़िहिल कुर्रासतु, आ गया जी हाज़िही, लिमन हाज़िहिल कुर्रासतु, ये कॉपी किसकी है, ये कॉपी किसकी है। तो जवाब दिया जा रहा है हाज़िही कुर्रासतु ज़ैनबा, हाज़िही कुर्रासतु ज़ैनबा। ज़ैनब पर मैंने ज़बर पढ़ी है, क्यों, क्योंकि ये गैर मुनसिफ इसम है और गैर मुनसिफ इसम की नसब और जर जो है वो ज़बर के साथ ही शो होती है। गैर मुनसिफ इसम पर हालत जर में ज़ेर नहीं आती, ये कायदा है। और इस कायदे के दो एक्सेप्शंस हैं, किसी को याद है जी। गैर मुनसिफ इसम पर हालत जर में मोहसिन ज़ेर आ जाती है। कायदा ये है कि गैर मुनसिफ इसम जब हालत जर में इस्तेमाल होता है तो उस पर ज़ेर नहीं आती। इस कायदे के दो एक्सेप्शंस हैं जी। हरफ जार आ जाए तो
پھر زیر آ جائے گی. نہیں, حالت جر میں غیر منصرف اسم جو ہے نا, غیر منصرف اسم اس پر حالت جر میں زیر نہیں آتی, حالت جر میں زیر نہیں آتی, یہ رول ہے. ٹھیک ہو گیا. مثلا میں کہتا ہوں جی مساجد ایک غیر منصرف اسم ہے, مساجد ایک غیر منصرف اسم ہے. بورڈ پہ چلتے ہیں, بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی جی. مساجد کا لفظ عربی زبان میں غیر منصرف اسم ہے, اور غیر منصرف اسم نام سنتے ہی جو دو باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی, اس پر تنوین نہیں آتی. تنوین کسے کہتے ہیں؟ ڈبل حرکت کو. اور اصل میں کیا ہے, کسی بھی اسم کے آخر میں آنے والی نون ساکن کی آواز کو تنوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی. اور دوسری بات غیر منصرف اسماء کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں فوراً آنی چاہیے وہ یہ کہ غیر منصرف اسماء کی حالت نصب اور حالت جر جو ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں, یعنی ان کی شکل ایک ہی ہوتی ہے. تو پہلی بات یہ کہ تنوین نہیں آتی. تو مساجد غیر منصرف اسم ہے, اس کو جب میں حالت رفع میں شو کروں گا تو اس کو میں کہوں گا جی مساجدو, اور جب میں اس کو نصب میں استعمال کروں گا تو یہ بن جائے گا مساجدہ, اور جب یہ جر میں استعمال ہوگا تو اب بھی یہ مساجدہ ہی ہوگا, مساجدی نہیں ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ تو وہی جو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں وہ یہاں پر کلیئر ہوگی کہ غیر منصرف اسم پر ایک تو تنوین نہیں آتی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں اعرابی حالتوں میں ڈبل حرکت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حالت نصب اور جر اس کی شکل ایک ہی ہے, اور غیر منصرف اسم پر حالت جر میں زیر نہیں آتی. یہ رول ہے, یہ قاعدہ ہے. لیکن اس قاعدے کے بھی دو ایکسیپشنز ہیں جی, دو ایکسیپشنز. ایکسیپشن کیا ہوگا محسن؟ قاعدے کا ایکسیپشن کیا ہوگا؟ ہاں جی, قاعدہ کیا ہے کہ غیر منصرف اسم پر حالت جر میں زیر نہیں آتی. تو ایکسیپشن یہ ہوگا کہ کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جن صورتوں میں غیر منصرف اسم پر حالت جر میں زیر آ جائے گی, اور وہ کل کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں. پوری عربی میں دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان دو صورتوں میں جب بھی غیر منصرف اسم حالت جر میں استعمال ہوگا تو اس وقت اس غیر منصرف اسم پر زیر آ جائے گی. کلیئر ہو گیا جی؟ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیں. غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیں تو الف لام کے داخل ہونے سے غیر منصرف اسم پر حالت جر میں زیر آ جائے گی. لیں جی, مساجدو, اس پہ میں الف لام داخل کر رہا ہوں. حالت رفع میں المساجدو, نصب میں المساجدہ, اور جر میں المساجدی. ال لگنے سے غیر منصرف اسم پر حالت جر میں زیر آ گئی. یعنی اس سے کیا رزلٹ نکلا کہ ال میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر نہیں ہوتا تھا, ال جب داخل ہوا تو اس نے اس کو حالت جر میں زیر کر دیا. کلیئر ہو گئی بات؟ دوسرا ایکسیپشن, یہ الحمدللہ کلیئر ہو گیا آپ کو بات. دوسرا ایکسیپشن, ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے, مساجد اللہ. مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں, اللہ کی مسجدیں. ٹھیک ہو گیا. غیر منصرف اسم اس کنسٹرکشن میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے جی؟ پہلی بات یہ کون سی کنسٹرکشن ہے؟ مرکب اضافی. ماشاءاللہ. اب مرکب اضافی کنسٹرکشن میں فیصل صاحب یہ کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے؟ مضاف کی حیثیت سے. ٹھیک ہو گیا. جب بھی غیر منصرف اسم مضاف کے طور پر استعمال ہوگا, جب بھی اسم غیر منصرف اسم مضاف کے طور پر استعمال ہوگا تو اس وقت اس غیر منصرف اسم پر حالت جر میں زیر آ جائے گی. اس بات سے پہلے ایک سیٹ ایگزامپلس کا اور کر لیں, پھر بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں جی, مساجد فاروق صاحب غیر منصرف اسم ہے, ٹھیک ہو گیا.
اس غیر منصرف اسم کے شروع میں نے فی لگایا جی، جو کہ ایک حرف جر ہے. اب اس نے حرف جر نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جانا ہے نا. اس کے بعد والا اسم کون سا ہے؟ ایک غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم جو ہے یہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. لیکن فی نے اپنا کام کرنا ہے تو اس نے جر میں لے کے جانا ہے. تو غیر منصرف اسم کی حالت جر جو ہے وہ کس طرح شو کی جائے گی؟ زبر کے ساتھ ہی شو کی جائے گی. تو آپ کہیں گے فی مساجدہ، فی مساجدہ، مسجدوں، کچھ مسجدوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر اس کنسٹرکشن میں مجھے بتائیں مساجد کا لفظ جو غیر منصرف ہے کیا یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں نا، مضاف کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا نا. اس کنسٹرکشن میں مساجد کا لفظ مضاف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. لہٰذا اس کنسٹرکشن میں جب فی حرف جر پہلے لگے گا جس کی وجہ سے مساجد نے حالت جر میں جانا ہے، اور یہ مساجد جو ہے وہ مضاف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہ مضاف ہونے کے ناطے، مضاف ہونے کی وجہ سے حالت جر میں زیر قبول کر لے گی. اور آپ کہیں گے فی مساجد اللہ، فی مساجد اللہ اور فی مساجدہ. ان دو کنسٹرکشنز کو پھر ذرا سمجھ لیں. اگر غیر منصرف اسم مضاف ہو کر آ رہا ہو تو حالت جر میں وہ زیر قبول کر لے گا. اگر غیر منصرف اسم مضاف ہو کر نہیں آ رہا تو پھر حالت جر میں وہ زیر قبول نہیں کر رہا. بات کلیئر ہوگی؟ تو غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، یہ قاعدہ ہے. اور اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہیں. کون کون سے؟ نمبر ایک، غیر منصرف اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے، الف لام داخل کر دیا جائے تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. اور غیر منصرف اسم مضاف ہو کر آ رہا ہو تو یہ حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. کلیئر ہوگی جی؟ یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایسی کنسٹرکشن آتی ہیں تو انسان جو اسٹوڈنٹ ہے عربی کا وہ وہاں پر ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو غیر منصرف اسم تھا. مساکین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مساکین ایک غیر منصرف اسم ہے، لیکن قرآن مجید میں مساکینی استعمال ہوا ہے. وہاں پر فوراً سوال آتا ہے، فون آ جاتا ہے کہ سر غیر منصرف اسم تو حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا، یہاں پر اس پہ زیر کیوں آ گئی؟ تو پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، یا یہاں پر الف لام داخل ہوا ہے، اس وجہ سے یہ حالت جر میں زیر قبول کر رہا ہے. میرا خیال ہے بات کلیئر ہوگی. لیں جی اب سبق کی طرف چلتے ہیں. جی اگلا جملہ ہے ہمارا لمن تلک الساعۃ. لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے تلک ساعتھا. تلک ساعتھا وہ اس مؤنث کی گھڑی ہے، وہ اس مؤنث کی گھڑی ہے. یہاں پر گھڑی بھی مؤنث ہے اور جس کی وہ ہے وہ بھی مؤنث ہے، اس لیے سب کچھ ہی مؤنث ہے. تلکا بھی مؤنث، سا بھی مؤنث اور ہا بھی مؤنث. کلیئر ہو گیا جی؟ لیکن تمرین کی طرف آتے ہیں اور اب آپ کا امتحان ہے. تمرین مشق ہے اور اس میں پہلا سوال ہے جی ان الفاظ کے ساتھ ہو ضمیر لگا کر استعمال کریں. ہاذا عینن، ہاذا عینن. اب میں ہاذا اسے پڑھ رہا ہوں تو غلط پڑھ رہا ہوں. کیوں غلط پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ عین کا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے. اور کیوں مؤنث ہے؟ اس لیے کہ یہ ان پارٹس آف باڈی میں سے ہے جو دو کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اصل جملہ ہے جی ہاذہ عینن، ہاذہ عینن. اب آپ نے عین لفظ کے ساتھ ہو کی ضمیر لگا کر استعمال کرنا ہے تو جملہ کیا بنے گا جی؟ ہاذہ عینہ، ہاذہ عینہ. دیکھیں یہ وہ کنفیوژن ہے جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو. اصل میں دیکھیں نا یہ آنکھ ہے، ہاذہ عینن، یہ آنکھ ہے، ہاذہ عینن. اب آپ کہنا چاہتے ہیں یہ دس از ہز آئی، دس از ہز آئی، یہ اس مذکر کی آنکھ ہے. تو ہاذہ عینہ اگر یہ ہوتا یہ اس مؤنث کی آنکھ ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہاذہ عینہا. بات کلیئر ہوگی؟ یہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. ہاذہ عینہ. اگلا جملہ ہے جی عثمان صاحب
हाज़िही उज़ुनुन, ये कान है। अब आप कहना चाहते हैं ये उसका कान है और उससे मुराद मुज़क्कर है। हाज़िही उज़ुनुहु, जी डॉक्टर फैसल साहब। हाज़िही यदुन, हाज़िही यदुन, ये हाथ है। हाज़िही यदुहु, हाज़िही यदुहु, ये उस मुज़क्कर का हाथ है। जी इमरान साहब, हाज़िही अस्बु लिखा हुआ है। अच्छा, ये लफ्ज़ जो है ना, ये उंगली के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इस्बाउन, इस्बाउन। अब ये इस्बाउन का लफ्ज़ जो है, ये हमज़ा की ज़ेर के साथ भी इस्तेमाल होता है, ज़बर के साथ भी इस्तेमाल होता है, पेश के साथ भी इस्तेमाल होता है। ये इस्बाउन भी हुआ, अस्बाउन भी हुआ और उसबाउन भी हुआ। फिर यही लफ्ज़ जो है ये बा की ज़बर के साथ भी इस्तेमाल होता है, पेश के साथ भी इस्तेमाल होता है, ज़ेर के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो इस लफ्ज़ की बहुत सारी जो हैं वो प्रोनाउंसिएशंस हैं, ठीक है। तो इसको आप जो मर्ज़ी पढ़ लें, ये ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हाज़िही इस्बाउन, हाज़िही इस्बाउन, ये उंगली है। अब आप कहना चाहते हैं ये उसकी उंगली है। जी किसकी बारी है? जी इमरान साहब। हाज़िही, हाँ जी, उसबाउहु, उसबाउहु, उसकी उंगली। जी माशाल्लाह। जी उसके बाद अगला लफ्ज़, अगला जुमला है हाज़िही कतिफुन। कतिफुन कहते हैं फैसल कंधे को, शोल्डर आपका, शोल्डर आपका कतिफुन, कतिफुन। हाज़िही कतिफुन, ये कंधा है। आप कहना चाहते हैं उसका कंधा है। जी हाज़िही कतिफुहु, हाज़िही कतिफुहु, ये उसका कंधा है। कंधा, कंधे भी दो होते हैं ना, तो इसलिए आप देखें मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। हाज़िही रिजलुन, शबीर साहब। हाज़िही रिजलुहु, माशाल्लाह। जी आतिक, हाज़िही फ़ख़िज़ुन, फ़ख़िज़ुन, फ़ख़िज़ किसे कहते हैं? फ़ख़िज़ कहते हैं थाई को, थाई आपकी जो रान है, ठीक है। पंजाबी जैसे पट कहते हैं, ठीक है। तो पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, अरबी सब आपको आनी चाहिए जी। रान, पट, थाई एंड फ़ख़िज़ुन। जी हाज़िही फ़ख़िज़ुहु, माशाल्लाह। हाज़िही कदमुन, हाज़िही कदमुन, हाज़िही कदमुहु, कदम कहते हैं पाँव को, फुट को। हाज़िही साकुन, साक कहते हैं जी हबीब साहब पिंडली को, पिंडली। हाज़िही साकुन, तो क्या कहेंगे? हाज़िही साकुहु, हाज़िही साकुहु। जब मैं साकुन कह रहा हूँ ना, साकुन, तो आपने उसकी एक तनवीन हटा देनी है, एक हरकत हटा देनी है और उसके साथ हु अटैच कर दें, साकुहु। हाज़िही रुकबातुन, रुकबा कहते हैं जी आपका घुटना, घुटना, नी, नी घुटना ही होता है ना जी। नहीं नहीं, नी घुटना ही होता है। एल्बो, ये एल्बो होती है और वो एंकल होता है आपका टखना, ठीक है। हाज़िही रुकबातुहु, उर्दू में तर्जुमा करना है जल्दी से माशाल्लाह। जी जनाब फारूक साहब। हाज़िही तालिबातुन, ये तालिबा है जी। इस्मुहा सईदातु, जी अब्दुर्रहमान साहब, इस्मुहा सईदातु, उसका नाम सईदा है। हाज़ा किताबुहा, जी डॉक्टर साहब, ये उसकी किताब है। हाज़ा कलमुहा, ये उसका कलम है। हाज़िही साअतुहा, इमरान साहब, ये उसकी घड़ी है। हाज़ा बैतुहा, जी ये उसका घर है। व तिलका मदरसतुहा, वो उसका स्कूल है। हाज़िही उम्मुहा व ज़ाका अबूहा, ये उसकी माँ है और वो उसका बाप है। हाज़िही उख्तुहा व हाज़ा अखूहा, ये उसकी बहन है और हाज़ा ही है ना, और ये उसका भाई है। नहीं जी अरबी में तर्जुमा जल्दी से, टाइम हमारे पास थोड़ा है। ये मेरा भाई है जी डॉक्टर साहब, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। हाज़ा अखी, हाज़ा अखी, हाज़ा अखी, ये मेरा भाई है। वो तालिब इल्म है उस्मान साहब, वो तालिब इल्म है। ज़ाका तालिबुन, तुम्हारा भाई कहाँ है इमरान साहब, तुम्हारा भाई कहाँ है?
بھائی نہیں بتانا، عربی کرنی. ہاں اینا تمہارا، اینا اخوکا، اینا اخوکا. اس کا کمرہ کہاں ہے فیصل؟ اس کا کمرہ کہاں ہے؟ اینا اینا غرفتو، جب مینشن نہ کیا جائے نا مذکر مؤنث تو مذکر سمجھا کریں. اینا غرفتو ہو. جی شبیر صاحب تمہارا اسکول کہاں ہے؟ جی اینا بالکل ٹھیک ہے. کہاں کے لیے اینا؟ مدرستو کا، مدرستو کا. جی عاتق تمہارے استاد کون ہیں؟ من استاذو کا، من استاذو کا. تمہارے استاد کون ہیں؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ اینا بیتہو، اینا بیتہو. یہ جی ان کا گھر کہاں ہے نا، استاد کے لیے ان کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نا عزت کے لیے، یعنی اس کا گھر کہاں ہے. جی یہ میرا ساتھی ہے، حاضر رفیقی حاضر زمیلی. یہ اس کی کتاب ہے عبد الرحمن صاحب، حاضر کتابہ. یہ اس کی کاپی ہے، حاضر حاضی قراستہ. لیں جی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کہاں کہاں غلطی ہیں، کہاں کہاں کمی ہے. یہ جب تک پوری نہیں ہوگی آگے بہت مشکل ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اس کو پھر ایکسرسائز کو کریں ایک دفعہ اپنے طور پہ، اور جو اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ. رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.